السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج بچوں تھرڈ اور فورتھ ٹائپ جو فنکشن ود ریٹرن ٹائپ اینڈ وداؤٹ پیرامیٹر، فنکشن ود ریٹرن ٹائپ اینڈ ود پیرامیٹر کے حوالے سے جو فنکشن ود ریٹرن ٹائپ تھا کہ فنکشن کے ساتھ اگر ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ موجود ہو، یعنی وہ انٹیجر ہو، وہ فلوٹ ہو، وہ کریکٹر، جس طرح کی فنکشن ویلیو ریٹرن کرتا ہے اس طرح کی ہم اس کی ٹائپ رکھتے ہیں. یہ بتایا تھا نا. تو وہ فنکشن جو ویلیو ریٹرن کرتا ہے، یہ ریٹرن کرنے سے کیا مراد ہے، یہ فنکشن ویلیو کیسے ریٹرن کرے گا، کون سے 3 ڈفرینٹ میتھڈ ہیں جن کی مدد سے فنکشن ویلیو ریٹرن کر رہا ہوتا ہے. تو آئیے آج ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بچوں فنکشن ایک سنگل ویلیو کو ریٹرن کر سکتا ہے، اور جو فنکشن ویلیو ریٹرن کرے گا اس کی ٹائپ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ فنکشن جو ڈکلیئر ہو رہا ہوتا ہے نا، جب فنکشن آپ ڈکلیئر کروا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو آپ ریٹرن ٹائپ فنکشن کی رکھتے ہیں، یعنی اس کی جو ڈیٹا ٹائپ آپ اسائن کرتے ہو، وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ فنکشن کس ٹائپ کی ویلیو ریٹرن کرے گا. مین یہ کہ اگر آپ وہاں پہ انٹ ڈیٹا ٹائپ رکھ دیتے ہو تو فنکشن ویلیو بھی انٹیجر ریٹرن کرے گا. اگر وہاں پہ کریکٹر ڈال دیتے ہیں تو فنکشن مین کریکٹر ویلیو ریٹرن کرے گا. مین آپ وہاں پہ ڈیٹا ٹائپ ہی وہ ڈالو گے جس طرح کی آپ نے ویلیو ریٹرن کروانی ہوگی. اور اگر فنکشن کوئی ویلیو ریٹرن نہ کرے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہم وائڈ کی ورڈ یوز کرتے ہیں. کلیئر؟ اب ریٹرن کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ریٹرن کی ورڈ یوز کر لینا ہے، اور ریٹرن کی ورڈ یوز کرنے کے بعد ریٹرن دراصل کرے گا کیا، فنکشن کالنگ کی طرف، یعنی جس پوزیشن سے فنکشن کال ہوا تھا وہاں پہ کنٹرول واپس ریٹرن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور ساتھ میں جو فنکشن ویلیو واپس بھیجے گا فنکشن کال کو، فنکشن کالنگ کے دوران جو آرگومنٹس یوز ہو رہے ہیں ان آرگومنٹس کو وہاں پہ جو ہے ویریبل ایز اے آرگومنٹ یوز ہو رہے ہیں، انہیں چاہے پاس بائی ویلیو، پاس بائی پوائنٹر یا پاس بائی ریفرنس میتھڈ کی مدد سے، یہاں پہ ہم پاس بائی ویلیو ہی پڑھ رہے ہیں. تو پاس بائی ویلیو کی مدد سے جو ویلیوز فنکشن نے پہلے ڈیفینیشن کے پاس بھیجی تھی، وہاں پہ جو بھی اس کے اوپر کیلکولیشن اپلائی ہوئی، آفٹر پروسیس جو ویلیو فنکشن ڈیفینیشن میں ایز اے آؤٹ پٹ ڈسپلے ہونے کے لیے ریٹرن ہوگی بچوں، وہ ریٹرن کروانے کے لیے، یعنی فنکشن کال کو دوبارہ بھیجنے کے لیے ہم ریٹرن کی ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور فنکشن ریٹرن کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ میتھڈ یوز ہوں گے. سب سے پہلے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ، ارتھمیٹک ایکسپریشن یا پھر آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ. لیکن اس کا سینٹیکس ذرا دیکھ لیں تو سمپل آپ نے ریٹرن کی ورڈ ڈال دینا ہے اور سامنے ایکسپریشن ڈال دینا ہے. یعنی آپ نے جو بھی ویلیو یہاں پہ واپس بھیجنی ہے ایز اے کانسٹنٹ، ایز اے ویریبل، ایز اے ارتھمیٹک ایکسپریشن آئے گی تو ویلیو ہی، لیکن وہ ویریبل سے بھی آ سکتی ہے، ارتھمیٹک ایکسپریشن سے بھی آ سکتی ہے، وہ کوئی کانسٹنٹ ویلیو ڈائریکٹ بھی ریٹرن کروائی جا سکتی ہے. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی مدد سے، کس طرح سے ارتھمیٹک ایکسپریشن کی مدد سے، یا کیسے ہم آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ کی مدد سے ویلیوز ریٹرن کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس سے ریلیونٹ جتنے پروگرامز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے بچوں اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کا میتھڈ دیکھ لیں. اس میں جب آپ فنکشن کال کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی جس فنکشن کے تھرو آپ نے پیرامیٹر پاس کروا کے ویریبل کے تھرو ویلیوز کو ڈیفینیشن کے پاس بھیجا اور وہاں پہ کوئی بھی کیلکولیشن اپلائی ہوئی، وہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کی کیلکولیشن اپلائی ہوئی، تو وہاں پہ جو ویلیوز ریٹرن ہوں گی وہ جب اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی مدد سے آپ انہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے کریں گے. سب سے پہلے آپ مین فنکشن میں آ کر کے یہاں پہ کوئی رن ٹائم پہ یوزر سے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کے کسی n ویریبل کے اندر کوئی بھی وہ ویریبل کا نیم ہو سکتا ہے ویلیوز رکھواتے ہیں. اس کے بعد یہی n پاس کر کے فنکشن کالنگ کے دوران یہ ویلیوز کو اسائن کروا رہے ہیں. آپ پاس بائی ویلیو میتھڈ کی مدد سے ویلیوز کو پاس کر رہے ہیں اس نم ویریبل کو. پھر ہوگا کیا، اب اس نم ویریبل پہ کیلکولیشن یہ اپلائی ہو رہی ہے کہ ان تینوں کو آپس میں ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے، یعنی اسی رن ٹائم پہ یوزر نے جو ویلیو ڈالی ہے اس کا کیوب ہم شو کروانا چاہتے ہیں. تو یہ تینوں ویلیوز آپس میں ملٹیپلائی کر دی جائیں گی، یعنی نم ملٹیپلائی بائی نم ملٹیپلائی بائی نم، یعنی نم کے پاس جو بھی رن ٹائم پہ یوزر سے فار ایگزامپل اس نے 2 ڈال دیا، اب اس 2 کو 3 ٹائم آپس میں ملٹیپلائی کر کے جو ریزلٹ آئے گا اس ریزلٹ کو آپ ریٹرن کروا دیتے ہو. صحیح؟ یہاں پہ دیکھیں جیسے اس نے ریٹرن، یہ ایکسپریشن ہے نم ملٹیپلائی بائی نم ملٹیپلائی بائی
num، یہ 3 دفعہ جو num ویریبل آپس میں ہی ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ ریٹرن کر دیا جائے گا. کس کو ریٹرن کیا جائے گا؟ فنکشن کو. اور یہ کنٹرول کہاں پہ ٹرانسفر کرے گا؟ فنکشن کالنگ کے پاس. اب یہاں پہ n ویریبل نے جو ویلیو وہاں سے ریٹرن ایکسیپٹ کی ہے وہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کیا کرے گی؟ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ بچوں ایک ہم تھرڈ ویریبل کوئی بھی ویریبل ڈکلیئر کر لیں گے، جیسا کہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا کوئی سی ویریبل رکھا. اب اس سی ویریبل کو یہاں پہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی مدد سے ہم انیشلائز کروا دیں گے فنکشن کالنگ میں. یعنی فنکشن جب کال ہوا نا، یہ والا فنکشن کیوب فنکشن کال ہوا، تو جو ویلیو اس نے ایکسیپٹ کی ریٹرن سے وہی ویلیو اٹھا کر کے اسائنمنٹ آپریٹر کی مدد سے ہم سی ویریبل کو اسائن کر دیں گے، اور پھر اسی سی ویریبل کو یوز کرتے ہوئے ہم آؤٹ پٹ ونڈو پہ پرنٹ کروا سکتے ہیں. کلیئر؟ سیکنڈ میتھڈ دیکھیں بچوں، جس میں ارتھمیٹک ایکسپریشن کے حوالے سے کچھ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا. سیم پروگرام دیکھیں، یہی نم ویریبل کیوب نکالنے کے لیے آپس میں 3 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اور آفٹر کیلکولیشن یہ ریٹرن کر دے گا. یہ جو ویلیو ریٹرن کرے گا، اس ویلیو کے اوپر فردر اگر آپ کوئی ارتھمیٹک ایکسپریشن ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کر دیتے ہیں، لائک ہم نے 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا، آپ جمع، تقسیم، ضرب یعنی ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن یا ماڈولیشن، یعنی جو بیسک ارتھمیٹک فنکشنز ہیں، آپریشنز ہیں، وہ پرفارم کرتے ہیں اور ساتھ میں ویلیوز بھی اسائن کر دیتے ہیں، تو دین اس میتھڈ کا نام ارتھمیٹک ایکسپریشن کہلائے گا. کلیئر؟ اور فائنلی اگر آپ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ کی بات کریں تو سیم پروگرام اگر آپ کوڈ کر لیں تو انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا کوئی n ویریبل لیا، رن ٹائم پہ یوزر سے ویلیو اسائن کروائی، اور یہی ویلیو آپ نے پرنٹ ایف فنکشن میں یعنی آؤٹ پٹ فنکشن کے اندر یوز کر کے فنکشن کو کال کروا دیا. اب یہ n ویریبل سے ویلیو نم ویریبل کے پاس گئی، اور یہاں پہ یہ کیوب نکالنے کے بعد ویلیو ریٹرن کر دی گئی. کنٹرول دوبارہ کالنگ کے پاس آئے گا، اور فنکشن کال اب یوز کہاں پہ ہو رہا ہے؟ پرنٹ ایف فنکشن کے اندر، یعنی آؤٹ پٹ فنکشن کے اندر. جیسے ہی آؤٹ پٹ فنکشن پرنٹ ایف کال ہوگا تو یہ ریٹرن ویلیو کو جو بھی اس نے ویلیوز ریٹرن کی ہوں گی ڈائریکٹلی طور پہ یہاں پہ پرنٹ کر دے گا. پہلے میتھڈ میں تھا کہ یہی کیوب فنکشن ویلیوز ایکسیپٹ کرنے کے بعد ایک سی ویریبل کو اسائن کر رہا تھا، دوسرے میں سی کو ہی اسائن کر رہا تھا، لیکن ساتھ میں ارتھمیٹک ایکسپریشن کوئی نہ کوئی آپریشن پرفارم کروایا جا رہا تھا، اور تھرڈ میں آپریشن بھی کوئی نہیں پرفارم کروایا جا رہا. اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی مدد سے آپ کسی ویریبل کو ویلیوز اسائن کر کے بھی نہیں پرنٹ کروا رہے، ڈائریکٹ آپ فنکشن کو کال کر کے ویلیوز کو یہاں پہ پرنٹ کر رہے ہیں، یعنی پرنٹ ایف فنکشن میں ڈائریکٹ ہی فنکشن کو کال کیا جا رہا ہے. کلیئر؟ تو بچوں انہی 3 میتھڈز کے حوالے سے 13.7 8 9 10 اور 11 یہ 5 پروگرام آپ لوگوں کے ذمہ اسائنمنٹ، آپ نے انہیں اچھے طریقے سے ریہرسل کرنا ہے، کوڈ کیجیے گا، ان میں چینجنگ کیجیے گا، اور کسی قسم کے اگر کوئی کنفیوژن ہو تو لازمی پوچھ لینی ہے. ایک پروگرام ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ذرا مزید کلیئر ہو جائے. کہتا ہے جی رائٹ اے پروگرام دیٹ انپٹس 2 نمبرز ان مین فنکشن. کوئی سا پروگرام کوڈ کریں جس میں 2 نمبر وہ یوزر سے رن ٹائم پہ لے اور مین فنکشن میں لے لیے جی. اس کے بعد پاسز دا نمبرز ٹو اے فنکشن، یہی نمبر اٹھا کے فنکشن کو پاس کر دے. فنکشن ریٹرنز دا میکسیمم نمبر بیک ٹو دا مین فنکشن، اور جب یہ ویلیوز جو اس نے فنکشن کالنگ کے دوران پرووائڈ کی ہیں، پاس کی ہیں، ان کے اوپر آپ نے الگوریدم کچھ اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ ان میں سے میکسیمم نمبر فائنڈ کر کے فنکشن کو ویلیو ریٹرن کر دینی ہے. ٹھیک ہو گیا، فنکشن کو ویلیو ریٹرن کر دیں گے ہم. اس کے بعد ویئر دا ریٹرن نمبر از ڈسپلیڈ، اور جیسے فنکشن ریٹرن کرے گا ویلیو تو اس کے بعد اس ریٹرنڈ ویلیو کو جو بھی میکسیمم نمبر آئے گا اسے ہم نے اسکرین پہ پرنٹ کر دینا ہے. صحیح؟ تو چلیں جی 2 نمبر ہم نے یوزر سے رن ٹائم پہ لینے ہیں. فنکشن ڈکلریشن میں چونکہ ہم میکسیمم نمبر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو دین انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا، چونکہ ویلیوز ہم انٹیجر ڈالیں گے اور ان میں میکسیمم کے حوالے سے کمپیریزن کروا کے ہم نے ویلیوز انٹیجر ہی ریٹرن کروانی ہے، تو دین ہم یہاں پہ ڈیٹا ٹائپ کیا رکھ دیں گے؟ انٹ. چونکہ میکسیمم کے حوالے سے ہے تو دین اس کا نام میکس رکھ دیا، آپ جو مرضی رکھ لیجئے گا. 2 ویریبل پاس ہونے ہیں کیونکہ 2 ویلیوز فنکشن کو پاس کروانا چاہتے ہیں، تو دین ہم انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا اے اور بی کوئی سے 2 ویریبل یہاں پہ ایز اے پیرامیٹر پاس کروا رہے ہیں. اس کے بعد مین فنکشن میں آ جائیں جی، ایکس وائی 2 ویریبل لے کے ہم نے رن ٹائم پہ یوزر سے ویلیوز اسائن کروا لی، اور یہی ایکس وائی ہم فنکشن کو پاس کر دیتے ہیں کہ جو ویلیوز رن ٹائم پہ یوزر ڈالے گا
وہ میکس فنکشن کو پاس کر دیجئے. اب ہوگا کیا, یہی ویلیوز اٹھا کر کے میکس ڈیفینیشن کے پاس آ جائیں گے, اور یہاں پہ جو انٹ اے اور بی ایکس اور وائی سے ویلیوز ایکسیپٹ کر کے ان کے اوپر مزید کیلکولیشن ہوگی. کیا ہوگی بھی, ہم فائنڈ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے میکسیمم نمبر کون سا ہے, ان دونوں میں سے بڑا نمبر کون سا ہے. تو دین سمپل, جیسے آپ کنٹرول اسٹرکچر یا ڈیسیژن کنسٹرکٹ میں چیپٹر نمبر 11 میں بھی پڑھ چکے ہیں, ایف اسٹیٹمنٹ کی مدد سے ہم اور کمپیریزن آپریٹر کی مدد سے میکسیمم نمبر فائنڈ کر لیں گے. کنڈیشن کچھ یوں بنے گی کہ اف اے از گریٹر دین بی, یعنی پہلی ویلیو جو اس نے ایکس سے ایکسیپٹ کی تھی دوسری ویلیو بی جو اس نے وائی سے ایکسیپٹ کی تھی اس سے بڑی ہے کہ نہیں. اگر تو پہلا نمبر یعنی ایکس جو اے کے پاس آ چکا ہے وہ بی سے جو وائی سے آئی تھی ویلیو سے بڑا ہے تو دین ریٹرن اے کر دے, ادر وائز بی ریٹرن کر دے. اب ریٹرن اے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بڑا نمبر ہے وہ اے کے پاس چلا گیا اور وہ فنکشن کو پاس ہو گیا, اور بی کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکنڈ نمبر جو اس نے وائی کے تھرو بھیجا تھا وہ نمبر ہمارا بڑا ہے, پہلے والا چھوٹا ہے, تو دین بی واپس چلا جائے گا وائی کے پاس, اور وائی سے پھر آگے فردر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. ویلیوز دیکھ لیں ذرا, اس نے ایکس کے پاس ویلیوز جو پٹ کی تھی رن ٹائم پہ وہ 30 اور وائی کے پاس 10 ڈالی تھی. آپ جو مرضی ڈال لیجئے گا, اپنی مرضی سے ویلیوز چینج کر کے رزلٹ آپ ڈفرینٹ حاصل کر سکتے ہیں. کلیئر. اب آپ کو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ایکس کے اندر جو ویلیو ڈالی گئی وہ 30, وائی کے اندر 10, تو 30 گریٹر دین ہوتا ہے 10 سے, صحیح. تو ہماری جو کنڈیشن ہے وہ پہلی ٹرو ہو جائے گی, یعنی اے ریٹرن ہوگا, بی ریٹرن نہیں ہوگا, اے ریٹرن ہوگا, مین ایکس کی ویلیو ریٹرن ہوگی. تو یہی جب اے ویلیو ریٹرن ہوگی تو یہاں پہ فنکشن میکس کے پاس اس کا کنٹرول جائے گا اور یہ ایکس کی ویلیو اٹھا کر کے ایم کو اسائن کر دے گا, یعنی یہ اسائنمنٹ میتھڈ ہے, صحیح. یعنی میکس ویریبل ویلیو ایکسیپٹ کرے گا ایک, کیونکہ ایک ہی ویلیو ایکسیپٹ کر سکتا ہے جب فنکشن ریٹرن کرواتا ہے کوئی ویلیو, تو وہ ایکس جو اس نے 30 ویلیو تھی وہ اٹھا کر کے ایم کے اندر ڈال دی, اور پھر اسی ایم ویریبل کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اسکرین پہ سے پرنٹ کروا دیا آؤٹ پٹ ونڈو پہ, ڈسپلے اسکرین پہ, کہ میکسیمم نمبر ہمارا فلاں ہے. کلیئر. تو یہاں تک بچوں یہ جو آج ہم نے 3 ڈفرینٹ میتھڈ پڑھے ہیں ان کے حوالے سے 13.7, 8, 9, 10 اور 11 5 پروگرام آپ لوگ کوڈ کیجئے گا. ڈیبگر پہ لازمی ان کی ریہرسل کرنی ہے, ویریبل کی تعداد بڑھا کے کم کر کے ویلیوز چینج کر کے آپ نے انہیں اچھے طریقے سے ریہرسل کر لینا, تاکہ اگر کسی قسم کا بھی پروگرام آپ سے پوچھ لیا جائے پریکٹیکل لیب میں یا پیپر پوائنٹ آف ویو سے, اس میں کوئی پورشن دے کے آپ سے کوئی اس کا آنسر پوچھ لیا جائے, یعنی اس کی آؤٹ پٹ, یا اس میں کوئی پورشن ڈال کے اس میں ایرر رکھ کے آپ سے کوئی ایرر فائنڈ کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ ڈال دی جائے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. آج کے اس لیکچر کے حوالے سے اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو, کوئی کویشچن ہو تو لازمی پوچھیے گا. تھینک یو.